پہلے یہ دیکھا جاتا ہے کہ لڑکی نے کیا کیا، کیا پہنا تھا، کیوں وہاں گئی. لیکن یہ 36% کا مطلب کیا ہے پریکٹیکلی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تمہاری بہن، تمہاری ماں اور تمہاری بیٹی کے ساتھ کچھ غلط ہوتا ہے تو صرف 36% چانس ہے کہ ان کو پراپر جسٹس ملے، باقی 64% سسٹم فیل ہو جاتا ہے. ورلڈ بینک آپ کو پتا ہے جب میں یہ ریسرچ کر رہا تھا تو ایک نمبر نے مجھے کمپلیٹلی شاک کر دیا، 77 سینٹس. یو این وومن رپورٹ کے مطابق 2024 میں کوئی بھی ملک نے کمپلیٹلی جینڈر ایکوالٹی حاصل نہیں کی. مطلب پوری دنیا میں ایک بھی ملک نہیں ہے جو کمپلیٹ جینڈر ایکوالٹی اچیو کر پایا ہو. آئیے جانتے ہیں کہ یہ 77 سینٹس کیا ہے اور وجہ جانتے ہیں کہ دنیا میں ایسا کوئی بھی ملک کیوں نہیں ہے جو 100% جینڈر ایکوالٹی اسٹیبلش کر سکا ہو. شروع کرتے ہیں وہاں سے جہاں سب سے زیادہ دھوکہ ہو رہا ہے، اکنامک رائٹس. فوکس 2030 کی رپورٹ بتاتی ہے کہ 2024 میں کوئی بھی ملک نے جینڈر ایکوالٹی حاصل نہیں کی. 30 میں سے ایک ملک نے 2015 سے کوئی پروگریس نہیں کی ہے اور خواتین کی کنڈیشن اور بھی بگڑ گئی ہے. سب سے پہلے ریزن یہ ہے کہ ہمارے مائنڈ سیٹ بچپن سے ہی غلط سیٹ ہو جاتا ہے. گھر میں اگر دیکھا جائے تو بڑا بیٹا پیدا ہوگا تو کمائے گا، بیٹی کی تو شادی ہو جائے گی. یہ تھنکنگ اسکول میں جاتی ہے، پھر کالج میں اور پھر اس کے بعد ورک پلیس میں جاتی ہے. ورلڈ بینک کا ڈیٹا بتاتا ہے کہ تقریباً 2.4 بلین کام کرنے کی عمر کی خواتین کو برابر اکنامک اپرچونٹیز نہیں ملتے. 178 کنٹریز میں ایسے لاز ہیں جو ان کی کمپلیٹ اکنامک پارٹیسپیشن کو روکتے ہیں. لیکن یہ لاز کہاں سے آتے ہیں؟ ہماری سوسائٹی سے، ہمارے مائنڈ سیٹ سے. اب دیکھو یہ تضاد، ایجوکیشن میں لڑکیاں لڑکوں سے آگے ہیں، یونیورسٹی میں زیادہ لڑکیاں گریجویٹ ہوتی ہیں، پھر بھی جب جاب مارکیٹ میں آتی ہے تو ان کی سیلری کم کیوں ہوتی ہے؟ سمپل ریزن یہ ہے کہ جب جاب پروموشن کا ٹائم آتا ہے تو کمپنیز ایزیوم کرتی ہیں کہ لڑکی شادی کے بعد گھر سنبھالے گی، بچے ہوں گے تو اس کو رسپانسبل پوزیشن نہیں دیتے. اصلی ریزن یہ ہے کہ ہم لیڈرشپ پوزیشن میں ریپرزنٹیشن نہیں دیکھتے. 500 بڑی اور نامور کمپنیز میں صرف 47 کمپنیز کی لیڈرشپ خواتین کر رہی ہیں. یہ صرف 9.4% ہے. مطلب ڈیسیژن میکنگ پوزیشن میں جو لوگ ہیں وہ موسٹلی مین ہیں اور نیچرلی وہ اپنے جیسے لوگوں کو فیور کرتے ہیں. اب آتے ہیں اس ٹاپک پر جو مجھے پرسنلی سب سے زیادہ ڈسٹرب کرتا ہے، سیفٹی کا مسئلہ. دیکھو یہ صرف نمبرز نہیں ہے، یہ ریئل فیملیز کی کہانیاں ہیں. ورلڈ بینک کی شاکنگ ریسرچ ریویل کرتی ہے کہ خواتین کی سیفٹی میں ویکنس سب سے زیادہ ہے. گلوبل ایوریج سکور صرف 36 ہے. مطلب خواتین کو ڈومیسٹک وائلنس، ان اپروپریٹ بیہیویئر، چائلڈ میرج اور سیریس کرائم کے خلاف بیئرلی 1/3 ضروری لیگل پروٹیکشن حاصل ہے، لیکن 64% سسٹم فیل ہو جاتا ہے. ورلڈ بینک کی کوئی ڈسٹربنگ فائنڈنگز ہے کہ دنیا بھر میں 30 میں سے ایک خواتین اپنی لائف میں کسی کلوز پارٹنر سے فزیکلی یا مینٹلی ان اپروپریٹ بیہیویئر ایکسپیرینس کرتی ہے. مطلب 30 میں سے ایک، مطلب تمہارے آس پاس کی ہر تیسری عورت اس ٹراما سے گزر رہی ہے. اسٹیٹس آف وومن رپورٹ 2024 کا ڈیٹا بتاتا ہے کہ 26% خواتین جنہوں نے ریسنٹلی ورک پلیس میں ان اپروپریٹ بیہیویئر ایکسپیرینس کیا، 26% خواتین. بٹ یہاں ریئل پرابلم یہ ہے کہ کتنی ہی وومن رپورٹ کرتی ہیں اس معاملے میں. ریسرچ بتاتی ہے کہ صرف 2 to 3% کیسز رپورٹ ہوتے ہیں. کیونکہ ڈر ہوتا ہے کہ جاب چلی جائے گی، فیملی کی ریپوٹیشن خراب ہو جائے گی، سوسائٹی ان کو بلیم کرے گی. یہ وکٹم بلیمنگ کلچر ہمارے سوسائٹی میں اتنا ڈیپ روٹڈ ہے کہ جب انسیڈنٹ ہوتا ہے تو درندے سے کوشچن کوئی نہیں کرتا، ہر بار کوشچن وکٹم سے کیا جاتا ہے. یہ مینٹالٹی لٹرلی انکریج کرتی ہے وائلنس کو. اس کا رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ عورتوں کو گھر سے باہر نکالنے میں ڈر لگتا ہے، کیریئر چوائسز لمیٹڈ ہو جاتی ہیں، انڈیپینڈنس خراب ہو جاتی ہے، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ لڑکیاں ایمبیشیس نہیں ہیں. اب پولیٹیکل ریپریزنٹیشن کی بات کرتے ہیں. یہاں مجھے ایک بیوٹیفل ایگزامپل دینا ہے جو ہمارے لیڈرز کے لیے لیسن ہے. حضرت عمر بن خطاب کا ایک فیمس واقعہ ہے جو پولیٹیکل کنسلٹیشن اور وومنس انکلوژن ایگزامپل ہے. ایک دفعہ انہوں نے خطبے میں کہا کہ مہر کی میکسیمم لمٹ ہونی چاہیے، لیکن ایک عورت نے بیچ مجلس میں کھڑے ہو کر کہا اور ان کو قرآن کی آیت یاد دلائی، سورہ نساء آیت نمبر 20، کہ اگر تم نے ایک بیوی کو قنطر پر مال بھی دیا ہو تو واپس نہیں لے سکتے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً ایکسیپٹ کیا اور کہا عورت نے صحیح کہا، عمر نے غلط. یہ 1400 سال پرانی اگزامپل ہے
جہاں ایک عورت نے کھلے عام لیڈر کی بات چیلنج کی اور اس کا رزلٹ یہ ہوا کہ بات مانی بھی گئی اور تو اور پبلکلی اکنالج بھی کیا گیا۔ آپ امیجن کریں کہ آج اگر کوئی سوشل میڈیا پر ہی لیڈرز کو کریٹیسائز کرتا ہے تو وہ آگے سے برداشت نہیں کرتا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لیڈر نے کریکشن کو ورچو سمجھا۔ یو این وومن اور یو این ڈیسا یعنی یونائٹڈ نیشنز ڈپارٹمنٹ آف اکنامک اینڈ سوشل افیئرز کی 2024 رپورٹ کے مطابق دنیا بھر میں ہر 4 میں سے صرف ایک پارلیمنٹری سیٹ کسی عورت کے پاس ہے۔ پچھلے 10 سالوں میں پروگریس ہوئی ہے، لیکن جینڈر ایکوالٹی ابھی بھی دور کا خواب لگتا ہے۔ جب تک ڈیسیژن میکنگ ٹیبل پر عورتیں مکمل طور پر نہیں ہوں گی، تب تک اس کے ایشوز بھی مکمل طور پر ایڈریس نہیں ہوں گے۔ ورلڈ اکنامک فورم کی 2024 رپورٹ کے مطابق پولیٹیکل امپاورمنٹ کا جینڈر گیپ ابھی تک صرف 22.5% ہی کلوز ہوا ہے، اور یہ سب سے بڑا گیپ ہے 4 مین کیٹیگریز میں۔ پوری دنیا میں کوئی بھی ملک ابھی تک پوری جینڈر ایکوالٹی حاصل نہیں کر سکا ہے، حالانکہ آئس لینڈ نے 91.2% گیپ کلوز کر کے ٹاپ پوزیشن مینٹین کی ہے، لیکن ابھی تک سارے ملکوں کو ایک لمبی جرنی کور کرنی ہے۔ اور اس کے کچھ ریزنز ہیں، جس میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا ریزن یہ ہے کہ پالیٹکس ٹریڈیشنلی میل ڈومینیٹڈ فیلڈ کنسیڈر ہوتی ہے۔ فیملیز ڈسکریج کرتی ہیں لڑکیوں کو پالیٹکس میں جانے سے۔ سوسائٹی میں پرسیپشن ہے کہ پالیٹکس ڈرٹی فیلڈ ہے اور اچھی لڑکیاں وہاں نہیں جاتی، لیکن یہ تھنکنگ اٹ سیلف فضول ہے۔ سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ سوسائٹی میں ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ پالیٹکس میں وومن کو سیریس نہیں لیا جاتا۔ لوگ ایزیوم کرتے ہیں کہ یہ عورت ایموشنل ڈیسیژنز لیں گی، پریشر ہینڈل نہیں کر سکے گی، فیملی رسپانسبلٹیز کی وجہ سے فوکس نہیں کر سکے گی۔ اب ریئل ٹاک کرتے ہیں اسلامک پرسپیکٹیو سے، کیونکہ یہاں سب سے بڑا تضاد ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ واضح فرماتے ہیں، اور جو شخص نیک کام کرے گا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ مومن ہو، تو ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے، اور کھجور کی گٹھلی کے شگاف برابر بھی ان پر ظلم نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب کلیئر ہے، اللہ کے نزدیک جینڈر بیسس پر کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہے، عمل کی بیس پر ججمنٹ ہے، جینڈر کی بیس پر نہیں ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فیمس حدیث ہے، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے، لیکن ہم مدرس کو، سسٹرز کو، ڈاٹرز کو بیسک رائٹس نہیں دے پا رہے ہیں۔ یہ تضاد ہے ہماری ویلیوز اور ایکشن میں۔ اگر ہم اسلام کی ہسٹری دیکھیں تو پہلی یونیورسٹی فاطمہ الفہری نے اسٹیبلش کی تھی موراکو میں۔ حضرت خدیجہ سکسیسفل بزنس وومن تھی، اور انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے بزنس میں کام بھی دیا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اسکالر تھی اور صحابہ کو ریلیجیس ایجوکیشن دیتی تھی، ان سے 2000 پلس حدیث نیریٹ کی گئی ہیں۔ ایک اور سوال جو مجھے ڈسٹرب کرتا ہے کہ ہر برے مرد کو شادی کرنے کے لیے ایک اچھی لڑکی ہی کیوں چاہیے ہوتی ہے؟ اگر وہ خود کریکٹر لیس ہے تو اچھی لڑکی کیوں ڈیزرو کرتا ہے؟ یہ ڈبل سٹینڈرڈ کیوں ہے؟ مرد کا پاسٹ میٹر نہیں کرتا، لیکن لڑکی کی ہر چھوٹی بات کو جج کیا جاتا ہے۔ تو یہ تھی کمپلیٹ پکچر ہماری کولیکٹیو فیلئر کی۔ 77 سینٹس پر ڈالر پے گیپ، صرف 36% سیفٹی پروٹیکشن، 25% پولیٹیکل ریپرزنٹیشن اور 0 کنٹری وتھ کمپلیٹ ایکوالٹی، یہ نمبر ہمارے فیلئر کو پروف کرتے ہیں۔ لیکن سب سے زیادہ پروف یہ ہے کہ ہر ریلیجن، ہر کلچر، ہر سوسائٹی خواتین امپاورمنٹ کی بات کرتی ہے، بٹ پریکٹیکلی امپلیمنٹ نہیں کر پا رہے۔ پرابلمز لاز میں نہیں، مائنڈ سیٹ میں ہے۔ ہم بچپن سے لڑکا لڑکی میں ڈفرنس سکھاتے آئے ہیں، لڑکے کو اگریسو بنانا سکھاتے ہیں، لڑکی کو سبمسو، لڑکے کو کیریئر کے لیے پریپیئر کرتے ہیں، لڑکی کو میرج کے لیے، بٹ چینج پاسبل ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اگزامپل دیکھو، 1400 سال پہلے خواتین کی اوپینین میٹر کرتا تھا، اگر تب پاسبل تھا تو اب کیوں نہیں؟ اویئرنیس فرسٹ اسٹیپ ہے۔ اگر تم اس ویڈیو کو سن رہے ہو اور انکمفرٹیبل فیل کر رہے ہو تو گڈ سائن ہے۔ ڈسکمفرٹ مطلب سمجھ آ رہا ہے کہ کچھ غلط ہے۔ ہم فیل ہو چکے ہیں ایز اے سوسائٹی، ایز اے نیشن، ایز اے ہیومن بینگ اینڈ آلسو ایز اے مسلم، ہندو، کرسچین، وی فیل۔ کمنٹس میں بتاؤ کیا تم ایگری کرتے ہو کہ یہ ہم خواتین رائٹس میں فیل ہو گئے ہیں، اور کیا پریکٹیکل سٹیپس لے سکتے ہیں گھر سے شروع کر کے؟ شیئر کرو یہ ویڈیو، لیکن صرف تب جب تم ریڈی ہو انکمفرٹیبل کنورسیشن کے لیے۔ اور آج کی یہ ویڈیو میں ڈیڈیکیٹ کرتا ہوں ثنا یوسف کو، عائشہ خان کو، زینب کو، اور ہر اس لڑکی کو جو اس معاشرے کے خلاف لڑ رہی ہے اور وہ اپنے زندگی میں آگے بڑھنا چاہتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ یہ والی ویڈیو دیکھیں۔